پھر کہتے ہیں میری سنت کو ترک کرنے والا۔ وہ جو حدیث تھی نا جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی تھی کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور اللہ کے انبیاء کی لعنت ہوتی ہے 6 قسم کے لوگوں پر، ان میں سے ایک وہ ہے میری سنت کو ترک کرنے والا۔ اب کہتے ہیں کہ مرزا صاحب اس سے بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ اس حدیث اس لفظ کا بھی مصداق بنانا چاہتے ہیں، یعنی حدیث کے کئی ٹکڑوں کا مصداق سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بنا کر اپنے سینے کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں۔ مرزا صاحب آپ کا سینہ ٹھنڈا نہیں ہو سکتا، اللہ کے فضل و کرم سے ہم موجود ہیں آپ کی خیانتوں کو پکڑنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ سنت کو ترک کرنا حقیر سمجھ کے یہ بڑا جرم ہے، یا سنت کو بدل کر بدعت جاری کرنا وہ بڑا جرم ہے؟ کہتے ہیں سنت کو ترک کرنا بڑا جرم ہے، یا سنت چھوڑ کے بدعت جاری کر دینا یہ بڑا جرم ہے؟ ظاہر ہے بدعت جاری کرنا بڑا جرم ہے۔ کہتے ہیں کہ آل امیہ نے ہی کیا ہے، ممبروں پر سب و شتم کرایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اوپر اور کئی سنتیں بدل دیں، ممبروں پر سب و شتم کرایا اور کئی سنتیں بدل دیں۔ اجماع امت نے حفاظت کی اس دین کی، ورنہ ان لوگوں نے تو بیڑا غرق کر دیا۔ اور آخر ہے میری سنت کو ترک کرنے والا۔ سنت کو ترک کرنا حقیر سمجھ کے یہ بڑا جرم ہے، یا سنت کو بدل کے بدعت جاری کرنا وہ بڑا جرم ہے؟ تو وہ بھی آل امیہ نے کیا، ممبروں پہ سب و شتم کرایا سیدنا علی کے اوپر اور کئی سنتیں بدل دی۔ تو یہ تو اجماع امت نے جناب حفاظت کی ہے اس دین کی، ادروائز ان لوگوں نے تو بیڑا غرق کر دیا تھا۔ نعوذ باللہ۔ اور یہ تان ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر۔ ہم ان باتوں کا بھی جواب دے چکے ہیں، جو سنت بدلنے کا آپ نے الزام لگایا مرزا صاحب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر، اور وہ روایت جو تھی سنن نسائی میں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے تلبیہ سے روک دیا تھا، تو سنت سے روک دیا، اس روایت کو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اصول محدثین کے مطابق ضعیف ثابت کیا کہ وہ ضعیف ہے۔ اور یہ جو آپ نے کہا کہ ممبروں پر شب و شتم کرایا سیدنا علی کے اوپر، یہ بھی ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ مرزا صاحب اس کی کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے آج تک، اور قیامت تک پیش نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ انہوں نے سنت کو چھوڑ کر بدعت جاری کر دی، اور یہ بات آپ نے کئی دفعہ پہلے بھی کی ہوئی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ بدعت جاری کر دی کہ ممبروں پر آل رسول پر لعنت کرو، نعوذ باللہ، لعنت کروائی بھی اور کی بھی، یہ بدعت جاری کی۔ یہ کتنا بڑا فتویٰ ہے اور توہین آمیز بات ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے سنت کو بدل کر بدعت جاری کر دی۔ اور یہ چھوٹا سا فتویٰ نہیں ہے مرزا صاحب، خود آپ کے بقول یہ دوزخی ہونے کا فتویٰ ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ پر یہ دوزخی ہونے کا فتویٰ آپ نے لگایا ہے، کیونکہ آپ نے علماء عرب پر طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ علماء عرب کو بدعت کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتہ۔ سعودیہ کے علماء جب آپ فتوے ان کے پڑھیں تو عقل والا بٹن بھی آن کر لیا کریں۔ جب آپ لفظ بدعت بولیں گے تو نبی علیہ السلام کی ٹرم میں بدعت نٹوریس لفظ ہے، بدعت نٹوریس لفظ، برا لفظ ہے، مشہور و معروف برا ہے۔ دین کی ٹرم میں آپ جب بھی بدعت بول رہے ہوں گے اس وقت آپ کو بڑا خیال کرنا پڑے گا۔ مرزا صاحب آپ نے کہا کہ دین کی ٹرم میں جب آپ بدعت بول رہے ہوں گے اس وقت آپ کو بڑا خیال کرنا پڑے گا۔ آپ بدعت کا لفظ بول کر کسی کے اوپر دوزخی ہونے کا فتویٰ لگا رہے ہوں گے۔ میں نے کہا تھا کہ ان کو بدعت کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتہ۔ یہ تو پھر آپ زندگی میں ہر چیز پہ بیٹھ اور یہ غلط ہے تحقیق کریں یار۔ سعودیہ کے علماء کی نا جب آپ فتوے پڑھیں نا تو تھوڑا اپنا وہ عقل والا بٹن بھی آن کر لیا کریں۔ ٹھیک ہے تو بدعت ہی ہے، بدعت کیوں ہے؟ مطلب آپ سے اور سر نہیں نا سر، بدعت جب آپ لفظ بدعت بولیں گے نا تو نبی علیہ السلام کی ٹرم میں بدعت جو ہے وہ نٹوریس ورڈ ہے۔ دین کی ٹرم میں جب آپ بدعت بول رہے ہوں گے نا اس وقت پھر آپ کو بڑا خیال کرنا پڑے گا، آپ کسی کے اوپر دوزخی ہونے کا فتویٰ لگا رہے ہوں گے۔ علماء عرب بدعت کہیں کسی لفظ کو، کسی عمل کو، کسی کاروائی کو وہ بدعت کہیں، کسی شخص کو نہ کہیں، تب بھی آپ کہتے ہیں کہ دوزخی ہونے کا فتویٰ ہے۔ لیکن آپ نام لے کر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کو کہیں کہ انہوں نے بدعت جاری کی اور پھر بھی وہ دوزخی ہونے کا فتویٰ نہ ہو، یہ فتویٰ ہے مرزا صاحب آپ کی طرف سے۔ خود آپ کے بقول سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہنا کہ انہوں نے بدعت جاری کی، گویا کہ آپ نے ان پر دوزخی ہونے کا فتویٰ لگایا ہے، نعوذ باللہ۔ اب آپ کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے مرزا صاحب۔